سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے. ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اسلام آباد کے اندر. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. اسلام آباد خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی. تحریک طالبان افغانستان نے کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر خودکش حملہ کیا. سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہدف تک نہیں پہنچ سکے. وزیر اطلاعات ازادار کی نیوز کانفرنس بتایا ساجد اللہ عرف شینا افغانستان سے تربیت یافتہ اور خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا. اسی نے محمد زالی اور کامران خان کو ہائر کیا. حملہ آور عثمان شنواری ننگرہار کا رہائشی ہے. ساجد اللہ اور عثمان شنواری مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے رہے. ساجد اللہ، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر پکڑے گئے ہیں. وزیر اطلاعات نے ساجد اللہ عرف شینا کا اعترافی بیان بھی دکھایا. عبداللہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا، اس کا رہائی وہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا تھا. اس نے ہمارے کو باتیں سنایا اور ہمیں اپنے ساتھ بیعت پر مجبور کیا. اس کے گھر میں جانے کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے. افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے ہمیں خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا. اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی. خودکش جیکٹ اسلام آباد میں راجپوت سینٹر کے قریب نالے میں چھپائی گئی. مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا. حملہ آور میرے پاس آیا جو 1-2 دن میرے ساتھ رہا. ملزم ساجد اللہ کا اعترافی بیان. کہا محمد زالی نے بلا کر کہا عثمان نے ہمیں G11 کی لوکیشن دی ہے. عثمان کو ہم نے خودکش جیکٹ دی اور وہ اسلام آباد کچہری چلا گیا. فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں. فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے. جو فورینزک کا ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی. ساری CCTV فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی. ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں. موٹر سائیکل تحویل میں لیا گیا ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن اس پہ چل رہی ہے. انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے. FCC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا. دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے. پشاور میں FCC ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج. حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے. حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے. CTD کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے. FCC ہیڈ کوارٹرز سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی. دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے. دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی. سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 22 خارجی دہشت گرد جہنم واسل. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی. خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر مملکت نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا قلع قمع ریاست کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. وطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری کی ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈاکٹر علی لاریجانی نے برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں اہم علاقائی عالمی امور پر گفتگو کی گئی. دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علی لاریجانی کا استقبال کیا. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دھمکی آمیز بیان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا سہیل آفریدی ہری پور نہیں گئے، دوسرے اضلاع میں کی گئی بات پر نوٹس بھیجا گیا. وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی ناقابل سماعت ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جواب جمع کروایا جائے گا.
چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ کے پوائنٹس آ گئے، اس پر فیصلہ کریں گے، سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کوئی غلط بات کی، نہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، جواب جمع کرائیں گے۔ حویلیہ میں تقریر کی، آئین و قانون میں رہتے ہوئے کارروائی کا کہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے، اسی لیے عوام نے تیسری بار ووٹ دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کسی کو دھمکی نہیں دی، یہ کہنا قانون پر عمل کرو ورنہ کارروائی ہوگی، دھمکی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیشی سے استثنا دے دیا گیا، انہیں الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں چلایا جا رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ جیل کے باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ ہونے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، وہ سخت سرویلنس میں ہیں، ان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکامات کے مطابق ہی سہولتیں میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا، بانی کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی موقعوں پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی ہے۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے 9 مئی سمیت دیگر 5 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری روک دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع، آئندہ سماعت پر عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اے ٹی سی اسلام آباد نے عدم پیشی پر شبلی فراز کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا۔ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، الیکشن ہوتا ہے ووٹر سے، ووٹر تو آئے ہی نہیں۔ اگر 20% سے کم ہو لوگوں کی حاضری، پھر وہ الیکشن نہیں گنا جاتا ہے۔ یہ تو اناؤنسمنٹ کرتے رہے، لوگ آئے ہی نہیں ووٹ ڈالنے۔ ووٹر اگر 20% سے کم ہو تو وہ الیکشن ہی نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے الیکشن تو ہوا ہی نہیں، یہ بلاتے رہے لیکن لوگ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے۔ لاہور کی عدالت نے چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ آئی ایم ایف نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں کہا کہ ٹیرف نظام کو سادہ بنانے کی اصلاحات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کا بیرونی مشیروں پر ان حقوقوں کے اثر و رسوخ کو محدود کرانا چاہیے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی تکنیکی صلاحیت کو مضبوط بنایا جائے۔ چیئرپرسن فریال تالپور کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس۔ آئی جی سندھ نے بتایا 9,810 ایف آئی آر کے تحت 12,623 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ فریال تالپور نے کہا منشیات سے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں، سندھ میں قبضہ مافیا کسی صورت قبول نہیں۔ اس وقت امن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور پہلی ترجیح ہے، امن بحالی کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی محمد کے عمائدین کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا انضمام کے وقت 10 سال کے لیے 1,000 ارب روپے دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ صوبائی حکومت کے اربوں روپے کے بقایا جات اب بھی وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ عمائدین نے کہا ہم امن اور صوبائی حقوق کے حصول کی جدوجہد میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن اور سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل کے وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس پارٹنرشپ کو اہم قرار دیا، کہا سندھ حکومت جی ایس پی پلس کی تمام شرائط پر شفاف، مؤثر اور تیز رفتار عمل درآمد کی پالیسی پر قائم ہے۔ 27ویں بین الاقوامی کنونشن پر عمل درآمد کے لیے سندھ کا ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ سندھ برآمدی صنعتوں کا مرکز ہے،
GSP+ کا تسلسل روزگار، بااختیار خواتین اور غربت میں کمی کے لیے ضروری ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس، سائبر فراڈ کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش۔ DG NCCIA نے بتایا 50,000 کیسز پینڈنگ ہے۔ سینیٹر پروشا خان نے کہا یہ فراڈ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جوئے کی ایپس میں کون سے گینگز ملوث تھے؟ NCCIA کے کون سے افسران نے رشوت لی؟ DG NCCIA نے کہا کہ 9 لوگ تھے، 8 گرفتار ہو چکے، 4.5 کروڑ روپے برآمد کر لیے۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہا بتائیں کیسے FIA کا ایک افسر سال میں اربوں کی پراپرٹی بنا لیتا ہے۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کیس میں احتساب عدالت پشاور نے ملزم مشتاق کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پروسیکیوشن نے کہا ملزم کوہستان اسکینڈل میں ملوث ہے، ملزم کے اکاؤنٹ میں 75 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ محکمہ ریونیو بلوچستان میں 1 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ کے دوران 1 ارب 42 کروڑ کے اخراجات میں بے ضابطگی پائی گئی۔ مختلف کمپنیوں کو 5 کروڑ 87 لاکھ سے زائد کی اضافی ادائیگیاں کی گئیں۔ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کی مد میں 31 کروڑ 50 لاکھ کی وصولی نہیں کی گئی۔ خواتین کے موبائل فون ہیک کر کے بلیک میلنگ اور زیادتی کرنے والے ملزم کا مزید ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سمیر کے موبائل فون سے 400 سے زائد ویڈیوز بھی ملی ہیں۔ ملزم نے موبائل فون ہیک کرنے کے لیے لاہور کے شہری سے 5,000 روپے میں ایک لنک خریدا تھا۔ ملزم سوشل میڈیا پر لنک بھیج کر موبائل فون یا ID ہیک کرتا تھا۔ ملزم سے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 83,000 خواتین اور لڑکیوں کو قتل کیا گیا۔ 60% خواتین کو ان کے قریبی ساتھیوں یا خاندان کے ارکان نے ہلاک کیا۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خواتین پر ہر طرح کا ظلم روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی سلامتی کے بغیر کوئی ریاست انصاف کا نظام تشکیل نہیں دے سکتی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا خواتین پر تشدد انسانی وقار پر حملہ اور معاشرے کی اخلاقی ناکامی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں کہنا تھا دنیا نے غزہ میں تباہ کن جنگ کو انتہائی کرب اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر ناقابل بیان مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت دی جائے۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ہندوتوا سوچ سے مقبوضہ کشمیر کی جامعات بھی محفوظ نہیں۔ BJP کا دعویٰ ہے مقبوضہ کشمیر کی جامعات ہندوؤں کے چندے سے چلتی ہیں، اس لیے ان میں مسلم طلبہ کو داخلہ نہ دیا جائے۔ داخلہ اسے ملنا چاہیے جسے ماتا سے عقیدت ہو۔ جامعہ کی 50 نشستوں پر 42 مسلم طلبہ کامیاب ہوئے تھے۔ BJP نے امیدواروں کی فہرست مسترد کر دی اور اس کے خلاف میمورینڈم گورنر کو بھیج دیا، جس میں وشنو دیوی یونیورسٹی میں تمام داخلوں کو ہندو طلبہ کے لیے مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا پہلگام حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کے مطابق حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ متعدد کشمیریوں کو بغیر الزام اور ٹرائل حراست میں رکھا گیا۔ اقوام متحدہ نے مبینہ اجتماعی سزا کے طور پر گھروں کی مسماری
اور جبری بے دخلی کو بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ ذمہ داروں کے احتساب اور تمام من مانی حراستوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ بھارت منسوخ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو کو دسمبر میں بھارت کا دورہ کرنا تھا، تاہم اب وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ فیصلہ نئی دلی میں 2 ہفتے پہلے ہونے والے دھماکے کے بعد کیا گیا۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت کے پاس ایک آتش فشاں نے تقریباً 12,000 سال کے بعد رفت کیا۔ اس وقت یہ سلسلہ بھارت کے اکثر علاقوں پر موجود ہے اور پاکستان کی فضائیں اس وقت تقریباً کلیئر ہیں۔ ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد پھیلنے والے راکھ کے بادل پاکستان کی فضائی حدود سے نکل گئے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آتش فشاں کی راکھ کے بادلوں کا رخ بھارت کی جانب ہے، اس کا اثر ہماری فضا پر نہیں آئے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی رنگ دکھانے لگی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -6 تک گر گیا۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا۔ چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ متوقع۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ زمبابوے جیتا تو سری لنکا باہر، آئرلینڈرز کو ہر صورت جیت درکار۔ بڑے مارجن سے کامیابی بھی سری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی۔ زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کا شیڈول آج جاری کرے گا۔ کرک انفو کے مطابق پاکستان کو بھارت، امریکہ، نیمیبیا اور نیدرلینڈز کے گروپ میں رکھا گیا۔ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ایک سیمی فائنل ممبئی، دوسرا کولکتہ یا کولمبو میں ہوگا۔ 20 ٹیمیں ایک ٹرافی کے لیے 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں پنجہ آزمائی کریں گی۔